جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ کریم، کیا میں تجھے ایک بہت بڑے اسلامک لیڈر کے روپ میں دیکھ سکتی ہوں جو اسلام کی کامیابی کا باعث بنے، ایک ایسا لیڈر جو موت کے ساتھ شہید ہو کر واپس گھر آئے۔ دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہم دو چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پہلی یہ کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے نام کر دو، اور دوسری یہ کہ تمہیں ہر حال میں کافروں سے نفرت کرنا ہے اور ان کو ہرانا ہے۔ میں نے قرآن کو حفظ کیا، میں نے حدیثوں کو حفظ کیا، اور میں نے ہر وہ چیزیں پوری کی جو ایک سچا مسلمان ہر دن پوری کرتا ہے۔ میری پوری زندگی اسلام ہی میں مبتلا تھی اور اسلام ہی کے لیے میں جیتا تھا، اور میرا پورا دھیان اسلام میں ہی لگا رہتا تھا۔ میرا ایک سپنا تھا کہ میں اسلام کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں جس کے لیے مجھے یاد رکھا جائے۔ اس دوران میرے پاس ایک خبر آتی ہے جس میں مجھے یہ معلوم چلتا ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا ہے، اور جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی، یہ تقریباً 2002 یا 2003 کی بات ہے، اس وقت کی یہ بہت بڑی جنگ تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کو سنا تو میں نے اپنے من میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کریم، یہی موقع ہے اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا، اور اب اسی جنگ میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا اور شہادت کا درجہ پا لوں گا۔ میں بہت خوش ہو کر یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ بہت جلدی میرے پاس کسی کا فون آئے گا، اور اس فون میں مجھے یہ بتایا جائے گا کہ کریم آ جاؤ، کافروں سے لڑنے کا وقت ہو گیا ہے، اور کافروں کو تباہ اور برباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، جلدی آ جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور مجھے فون آیا کہ کریم، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں یہ جہاد کا آپریشن ابھی کینسل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کال سن کر مجھے اتنا برا لگا، اور مجھے یہ خبر اتنی خراب لگی، اتنی منحوس لگی کہ اس کو سن کر میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا اور بہت فرسٹریٹ ہو گیا، اور اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اور مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، اللہ نے مجھے شہادت کا درجہ دینے سے منع کر دیا ہے۔ اس لیے میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ اسی رات کو میں نے سوچا کہ اب تو میں مر جاؤں گا، اور اب میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ اس قدر میں جہاد اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور شہادت کا درجہ حاصل کرے، اور جسے اللہ شہادت کے لیے چن لیتا ہے وہ شخص کامیاب مانا جاتا ہے۔ پر اس دن مجھے لگا کہ یہ کامیابی، یہ شہادت کی کامیابی میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے نہیں چنا۔ میں اندر ہی اندر گھلنے لگا، مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی، اور میں نے باہر نکلنا بھی بند کر دیا، اور یہ سب چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن مجھے ایک اسلامک رہنما کا کال آیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کریم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں تمہارا حال چال جاننا چاہتا ہوں۔ پھر میں اس رہنما سے ملا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کریم، تم اتنے دکھی کیوں ہو؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ نے اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مجھے کیوں نہیں چنا؟ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی جو اللہ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا؟ تو اس رہنما نے مجھ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم زندہ رہو، اس لیے شاید اس نے تم کو اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نہیں چنا۔ اس کے بعد میں نے اس رہنما سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس رہنما نے کہا کہ کریم، اب تمہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کر دینا چاہیے۔ اس رہنما کی بات سن کر میں نے اس کے بعد پاگلوں کی طرح اسلام کو پھیلانے کی تبلیغ شروع کر دی، جو اس سے پہلے میں نے نہیں کی تھی، اور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے دور دور تک جاتا رہتا تھا۔ جب میں اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے ٹیلی ویژن پر بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور شروعات میں مجھے کافی مزہ آتا تھا، لیکن میں ایک بات کو لے کر کافی ڈپریشن میں بھی رہتا تھا، اور میں اپنے اندر ہی اندر مطمئن نہیں تھا، اور مجھے یہ بات ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ کچھ تو ہے جو میں مس کر رہا ہوں، کچھ خالی پن ہے جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے اسلام کی تبلیغ نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے کچھ تو سیکھنا چاہیے۔
کیونکہ جب بھی میں مسلم علماء کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم لیتا تھا تو ان میں سے 80% لوگ، یعنی ان علماء میں سے 80% لوگ صرف کرسچن لوگوں کے بارے میں ہی بات کرتے تھے، جیسے کہ دیکھو ان کا پہناوا کیسا ہے، یہ پردہ بھی نہیں کرتے، یہ بہت ماڈرن ہوتے ہیں، فلاں فلاں، اور ان کو تمیز بھی نہیں ہے۔ اس طریقے کی بات وہ علماء کرتے تھے۔ صرف 20% لوگ ہی مسیحی مذہب کے بارے میں بتاتے تھے، جو ایک حق اور صحیح طریقے کے اعتبار سے صحیح نہیں تھا۔ یعنی آپ کو بات لوگوں کی نہیں، بات مذہب کے بارے میں کرنی چاہیے، جسے سن کر میں حیران ہوا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم قرآن کی کسی آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کو اس آیت کے بارے میں جاننے کے لیے بہت ساری تفسیریں اور اس کی وضاحت اور اسلامک اسکالرس کی رائے اور علماء نے کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹیشن کیا ہے، جیسے اس آیت کا اسباب نزول کیا ہے، نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، اور بھی کئی طرح کے اسلامک اسکالر کی آرائیں اس میں کیا کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بیسک نالج بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کیسے اس آیت کی وضاحت کریں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کر کے۔ لیکن جب بھی وہ کتاب مقدس بائبل کے بارے میں بات کرتے تھے تو بس آیت نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کوئی وضاحت نہیں، کوئی انٹرپریٹیشن نہیں، بس آیت نکالی اور کہتے تھے دیکھو جیسس نے یہ کہا ہے اور وہ کہا ہے، بس اس طرح وہ کہتے تھے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتے تھے، سیدھے سیدھے آیت پڑھ کر اس کا مطلب بتاتے تھے۔ بس وہ بول دیتے تھے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، یہی ہمارے لیے کمپلیٹ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا برائے مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ ان مسیحیوں کا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور میرے لیے کچھ تو وضاحت کرو تاکہ میں عیسائیوں میں اسلام کی تبلیغ کر سکوں اور ان کو ہرا سکوں۔ لیکن وہ مجھے نہ بتا سکے۔ پھر میں نے بہت کوشش کی، میں چاروں طرف کھوج بین میں لگ گیا کہ کس طریقے سے بائبل کی آیتیں دکھا کر مسیحیوں کو بتایا جائے کہ یہ بائبل جو ہے صحیح نہیں ہے، اور میں اس کو ڈھونڈنے لگا، لیکن مجھے بائبل میں ایسا کچھ نہیں دکھا کہ جس کو میں سمجھ کر مسیحیوں کو سمجھا سکوں اور اسلام کی طرف ان کو اٹریکٹ کر سکوں اور ان کو اسلام کی تبلیغ کر سکوں۔ یعنی جب مجھے ہی بائبل کا نالج صحیح سے نہیں تھا تو میں مسیحیوں کو اس کی تبلیغ کیا کروں گا اور ان کو مسیحیت چھڑوا کر اسلام میں کیسے لاؤں گا؟ یہ باتیں مجھے بہت ستانے لگی اور ان باتوں سے میں بوکھلانے لگ گیا اور فرسٹریٹ ہو گیا، اور آخر میں اللہ سے میں نے دعا کی، کیونکہ میں بہت مایوس ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اسلام پھیلانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تیری تبلیغ کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی پوری اسلام میں لگا دی، تو کیا تو میری مدد نہیں کرنا چاہتا؟ مجھے تیری مدد کی بہت ضرورت ہے اللہ، پلیز میری مدد کر۔ اور ایک دن جب میں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا تو میرے سامنے کمپیوٹر پر ایک ایڈ شو ہوا، اور اس ایڈ میں لکھا تھا کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے اس ایڈ پر کلک کیا کیونکہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا تھا، اور مجھے لگا کہ یہ ضرور ایک مسلم ویب سائٹ ہوگی جس میں اللہ کا نام عربک میں شو ہو رہا ہے۔ پر جیسے ہی میں نے اس ویب سائٹ پر کلک کیا اور میں اندر داخل ہوا، اس ویب سائٹ کے اندر انٹر ہوا، تو مجھے احساس ہوا یہ ایک مسلم ویب سائٹ نہیں بلکہ ایک کرسچن ویب سائٹ ہے، جس میں ساری باتیں موجود ہیں، جینیسس سے لے کر جیسس تک، اور تمام انبیاءوں کے واقعات کہ کیسے وہ اس زمین پر آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کے کیا کیا حالات تھے، جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہو گیا۔ جب میں نے یہ ساری باتیں اس ویب سائٹ پر دیکھی تو میں من ہی من میں سوچنے لگا کہ ارے یہ تو ہمارے ہی اسلامک پیغمبروں کی باتیں، اللہ کی باتیں، خدا کی باتیں کر رہی ہے، تو کیا اب تک ہم جو فالو کر رہے تھے وہ غلط ہے؟ اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اس وقت کتاب مقدس یعنی بائبل کو دیکھا تھا۔ ایک وہابی سلفی ہونے کے طور پر یہ بات کہنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت میں پورا کنفیوز ہو گیا تھا۔ ایک طرف اسلام جو کہ مسیحیوں سے نفرت سکھاتا ہے، دوسری طرف مسیحیوں کی کتاب جس میں ساری چیزیں، سارے نبیوں کا ذکر ہے، تو ان دونوں کو ملا کر میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کیا واقعی میں خدا کا وجود ہے یا نہیں۔
کون سا خدا سچ ہے، اسلام والا یا مسیح والا؟ اور اس کشمکش کی وجہ سے میں ایتھیزم کی طرف چلا گیا، یعنی میرے پاس خدا کے وجود ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے ایتھیزم کو پوری طرح اختیار کر لیا۔ اور جب میں پورے طور پر ایک ناستک بن گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے ہر وہ کام کیے جو ایک ایتھیسٹ کرتا ہے، لیکن اس میں مجھے روحانیت اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران اندر ہی اندر میں فیل کر رہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور اندر ہی اندر میں ایسا بھی محسوس کر رہا تھا کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ان سب باتوں سے پریشان ہو کر میں واپس اپنے گھر لوٹ آیا، اور میں اپنے ساتھ کافی پریشانیاں لے کر آیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے اوپر کافی بوجھ تھے، کافی دباؤ تھے جس کو میں سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ اور گھر آ کر میں نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا، کیا تو جانتا ہے کہ تو میرے لیے کتنا عظیم ہے؟ میں تجھے کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، اور میں تجھے کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ پلیز کچھ کر، میری مدد کر۔ تیری نظر میں بہت چھوٹا ہوں، بہت معمولی ہوں، اور تو اتنی عظیم شخصیت ہے۔ پلیز میری مدد کر، اس کا مجھے کچھ حل بتا، اس کا میرے لیے کوئی راستہ کھول۔ اگر واقعی میں تیرا وجود ہے تو تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اس طرح سے میں خدا سے منتیں کر کے دعائیں مانگنے لگا۔ پھر اس رات جب میں سو گیا تو میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک بہت لمبی سڑک پر دوڑ رہا ہوں، اور کانٹوں سے بھری جھاڑیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں اور مجھے مارنا چاہ رہی ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ سڑک کے آخری حصے میں ایک آدمی کھڑا تھا جسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اس سے مدد مانگی اور میں چلایا کہ پلیز میری مدد کریے، مجھے اس پریشانی سے نکلنے میں ہیلپ کریے، پلیز میری مدد کریے۔ پھر اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے سامنے لے آیا۔ پھر جب میں نے اس شخص کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص یسوع المسیح ہے۔ اس نے بہت گہرائی سے میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھ سے کہا کہ کریم، اب تمہارا میرے پیچھے آنے کا اور میری راہ پر چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد جب میری نیند کھلی اور میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ارے ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک دھوکہ تھا، ایک ہیلوسینیشن تھا۔ میں نے سوچا یہ تو کوئی سچ بات نہیں ہے، یہ تو صرف ایک سپنا تھا، ایک خواب تھا کہ مسیح میرے پاس آیا۔ اگلی رات پھر میں نے وہی خواب دوبارہ سے دیکھا، اور اس میں بھی وہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں فوراً اٹھا اور میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا، یہ نہیں ہو سکتا، واپس سے یہ خواب مجھے کیسے دکھ سکتا ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود کو چیلنج کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ کریم، تم وہی خواب کے ذریعے مسیح سے 2 بار مل چکے ہو۔ اگر تم اس خواب پر غور نہیں کرو گے اور اس کے بارے میں نہیں سوچو گے تو ہو سکتا ہے کہ مسیح تم کو اب شاید نہ ملے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ مسیح اب میرے پاس نہیں آئے گا، لیکن پھر سے وہ میرے پاس آیا، اور واپس آ کر اس نے میری آنکھوں میں گہرائی سے دیکھ کر کہا، کریم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ یہی تمہارا وقت ہے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو اور مجھے فالو کرو اور میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں پھر اٹھا اور میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے، اور میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا خدا بھی اپنے بندوں سے اتنا پیار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے لگا خدا بہت شاندار ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بالکل بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندوں سے، اپنے پیارے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے۔ اس نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، یعنی کہ کیسے میں اپنی پرانی زندگی میں اس خدا پر اٹیک کرنا چاہتا تھا، اس کے لوگوں کو مارنا چاہتا تھا، اس کے لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنا چاہتا تھا، ان کا اپمان کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان سب کی پرواہ نہ کی، بلکہ اس نے مجھے چنا، اور وہ خدا اس کے برعکس چاہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے کریم سے پیار کرنا ہے،
اس لڑکے سے مجھے پیار کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اس لیے اسے میرے پاس بلانا ہے۔ میں ایک عیسائی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر مسیح پر ایمان لایا جو سچائی کی تلاش کر رہا تھا اور سچائی کو جان رہا تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یشوع المسیح صرف ایک پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبر سے بھی بڑھ کر بہت کچھ ہے۔ یشوع المسیح وہ نہیں ہے جو سب مسلمان لوگ اس کو سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مسیح کو تلاش کرنے میں کئی لوگوں نے میری مدد کی، اور اس جد و جہد کے 3 سال بعد میں نے خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے غسل پاک یعنی بپتسمہ لیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب سے میں نے بپتسمہ لیا تب سے ساری چیزیں اور حالات ہی بدل گئے۔ میں نے لوگوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں کو میں مارنا چاہتا تھا ان لوگوں سے میں محبت کرنے والا انسان بن گیا۔ مسیح پر ایمان کی وجہ سے ہمیں ستایا گیا اور ہم پر پرسیکیوشن بھی ہوا، اور یہ سب باتیں ہمارے لیے آسان نہیں تھی، پر جب ہم ایک بار ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور خدا نے ہمیں اس پرسیکیوشن سے بھی باہر نکالا۔ اور جب میں ایک الگ کنٹری میں آ گیا اور آنے کے بعد ہمارے ساتھ بہت ہی شاندار واقعہ پیش آیا جو کہ ایک بہت اہم موقع تھا، اور وہ خاص موقع یہ تھا کہ مجھے ایک سینیگوگ ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک انویٹیشن ملا۔ میں نے اس انویٹیشن کو قبول کر لیا۔ انویٹیشن قبول کرنے کے بعد جب ہم اس دعوت میں گئے جہاں پر مجھے ایک مقرر کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا اور مجھے دعوت دی گئی تھی، اتنے بڑے ہال میں جانا یہ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ ہوا تھا۔ وہاں جا کر ان لوگوں کے سامنے میں نے اپنی گواہی کو پیش کیا اور بتایا کہ میں کون تھا اور میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیسے میں نے مسیح کو قبول کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کے سامنے جن سے میں بہت نفرت کرتا تھا اپنی گواہی پیش کی، اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ خدا نے مجھے اب شفا بخش دی ہے اور مجھے پوری طرح سے چنگا کر دیا ہے، مجھے ہیل کر دیا ہے۔ خدا بہت محبت والا ہے، اور اب میں آپ سے بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سبھی لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آئی لو یو آل۔ خدا محبت ہے اور اس نے محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہی ہے جو میں نے سیکھا۔ گاڈ از لو۔ آمین۔ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو۔ کہانی ختم۔ دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب۔